نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک ذوق اور شوق سے پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اصل میں تو والد محترم حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب دامت برکاتہم نے آنا تھا، لیکن آج وہ کشمیر کے سفر پہ ہیں، تو اس لیے حاجی عبدالرشید صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں۔ پہلے کئی دفعہ یہاں والد صاحب کے ساتھ آنا ہوا، لیکن بیان ان کا ہوتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بیان کرنے کی غرض سے اور دو تین باتیں آپ حضرات سے کرنے کا ارادہ ہے۔ بغیر کسی تمہید کے مجھے حاجی صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے فوراً اپنا بیان شروع کرنا ہے، چونکہ لمبا پروگرام ہے اور آپ نے بھی رات تک بیٹھنا ہے۔ لیکن مجھ سے پہلے چشتی صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے، آپ کی تھکاوٹ سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ آخری نشست چل رہی ہے، حالانکہ پہلی نشست ہے اور ابھی تک تو میرا پہلا بیان ہو رہا ہے۔ تو بالکل خاموشی، ماڑی والوں کے تو بڑے تذکرے ہیں اور چرچے ہیں، اللہ نے مذہبی ذوق آپ کو دیا ہے، تو ایک مرتبہ ذرا مجھے سبحان اللہ سنا دیں، مجھے پتہ چلے کہ ماڑی والے حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ہیں۔ تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو میرے لیے بولنا آسان ہوگا۔ پوری توجہ کے ساتھ میری دو تین باتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں بیان اردو میں کرتا ہوں، اکثر میں جہاں جاتا ہوں تو پرچی آ جاتی ہے کہ بھائی پنجابی میں بیان کریں، تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اردو میں کرتا ہوں، پنجابی میں والد محترم ہی کرتے ہیں، اور وہ زبان انہیں ہی سجدی اور جچتی ہے۔ ان کے علاوہ پنجابی میں اپنے علاقے میں اللہ نے انہیں ایک بڑا ملکہ دیا ہے، تو ہم ٹوٹی پھوٹی باتیں اردو زبان میں کرتے ہیں۔ سمجھ تو سب کو آئے گی نا ماشاءاللہ؟ جتنے خطیب ہیں تقریباً سارے اردو والے ہوں گے، میرے بعد جن کا خطاب ہے وہ بھی اردو کے ماسٹر ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ یہ جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ میری طرف دیکھیں اور توجہ رکھیں بجائے اس گیٹ کی طرف دیکھنے کے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر طرف تذکرے ہو رہے ہیں اس یتیم کے کہ جو یتیم آیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے اس کے سر پر تو اس کے والد کا سہارا ہی کوئی نہیں۔ تھوڑے بڑے ہوئے حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تھوڑے اور بڑے ہوئے حضرت عبد المطلب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے یہ یتیم ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا یہ یتیم ضرور ہے، الم یجدک یتیما فآوا، میں نے یتیم بھیجا ہے لیکن صرف بھیجا نہیں، فآوا، میں نے یتیم بھیج کر اسے اپنی رحمت کی چادر میں سنبھال لیا ہے۔ یہ تنہا نہیں ہے، اگرچہ یتیم ہے
لیکن ایک وقت آئے گا اس کے تذکرے زمین اور آسمان میں ہوں گے، اس کے تذکرے ہر آنے والا کرے گا، اس کے تذکرے ہر ایک کی کتاب میں ہوں گے، اس نبی کے تذکرے ہر ایک کی زبان پہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں آئے گا نہیں، میں پتھروں سے محمد کی اماں کو سلام دلوا کر بتا دوں گا، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے یہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، ابھی میرا نبی دنیا میں آئے گا نہیں، میں تورات زبور انجیل کے صفوں اور تختیوں پر اس نبی کا تذکرہ لکھ کر ساری کائنات کو بتا دوں گا کہ آخر میں آیا ہے اور سب سے آخر میں آئے گا، لیکن تاج میں اتنے بڑے بڑے پہناؤں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ تاج میں نے کسی کو نہیں دیے جو تاج میں نے اپنے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہوگا۔ یہ ایک نبی کون ہے؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں عام مومنین کے، توجہ رکھنا ذرا، آپ میری طرف توجہ رکھیں، عام مومنین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا، عام مومنین کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں تمام نبیوں اور رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ وہ نبی لے کے کیا آیا؟ میرے محبوب علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آ گئے، میرے رب نے ساری کائنات کو بتا دیا، اے دنیا والو یہ کوئی بچہ نہیں آ رہا، یہ ساری کائنات کا امام آ رہا ہے، یہ کوئی بچہ نہیں آ رہا، یہ ساری کائنات کا سردار آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم پر گندگیاں لگی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کے وجود سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے بیٹے کے وجود سے خوشبو آ رہی تھی۔ اوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ روتے ہوئے دنیا پہ آتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، والضحیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے آئے ہیں۔ میرے محبوب نے پیدائش کے وقت مسکرا کر بتا دیا میں ساری کائنات کو مسکرانے آیا ہوں، میں ساری کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرنے آیا ہوں۔ اب کوئی نہیں روئے گا اس لیے کہ میرا محمد آ گیا ہے، اب کوئی نہیں پریشان ہوگا اس لیے کہ میرا محمد آ گیا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ساری برادری والے خوش ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن میں قربان محمد تیری پیدائش پر جب میرے پیغمبر پیدا ہوئے نا ساری کائنات خوش ہو رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ کون آ گیا ہے؟ بدر الدجا آ گیا ہے، شمس الضحیٰ آ گیا ہے، خیر الورا آ گیا ہے، عروۃ الوثقیٰ آ گیا ہے، شاہ دوسرا آ گیا ہے، شمع غار ہرا آ گیا ہے۔ نہیں نہیں، آج کون آیا؟ آج وہ پیدا ہو گیا جو مکے کی دھرتی پہ اشارہ کرے گا، اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ آج کون پیدا ہوا؟ آج وہ پیدا ہو گیا جو مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کر مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کر بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ساری کائنات کی عزتیں اللہ نے میرے پیغمبر کے دامن میں ڈال دی۔ میرے پیغمبر کے دامن کے اندر
اللہ نے جمال کو بھی رکھا ہے، میرے پیغمبر کے دامن کے اندر اللہ نے جلال کو بھی رکھ دیا ہے۔ اتنا میرے پیغمبر کے دامن میں عطا کیا ہے نا، پھر قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے محمد تیرے دامن کو بھر دیا ہے، تیرے دامن کے اندر میں نے صداقت کے ڈھیر لگا دیے ہیں، تیرے دامن کے اندر میں نے عدالت کو رکھ دیا ہے۔ اب جو تیرے دروازے پہ آئے گا، کوئی مکے کا تاجر آئے گا، اسے صدیق بنا دینا ہے، کوئی مکے کا قاتل آئے گا، اسے فاروق بنا دینا ہے، عثمان جیسے آ جائیں انہیں باحیا بنا دینا ہے۔ اتنا میرے پیغمبر کو عطا کیا گیا۔ قرآن نے کہا میں نے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام لکھتے نظر آتے ہیں زمین اور آسمان کی جتنی خیریں تھیں اللہ نے وہ ساری میرے مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ ہر عزت میرے پیغمبر کے دامن میں موجود ہے، ہر بلندی میرے پیغمبر کے دامن میں موجود ہے۔ میرے نبی آگے بڑے ہوئے 40 سال تک میرے رب نے میرے پیغمبر کو نہیں بولنے دیا، میرا محبوب اپنی زبان نہیں کھولنی۔ 40 سالوں تک مکے کے اندر رہنا ہے، اپنے صبح بھی انہی کے اندر گزارنی ہے، اپنی رات بھی انہی کے اندر گزارنی ہے۔ 40 سال تک نہیں بولنا۔ 40 سال کے بعد میرے رب نے کہا اے میرا محبوب 40 سال تک تو بولنا نہیں، 40 سال کے بعد جب بھی بولنا ہے میرے بول بولنے ہیں۔ سپیڈ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ مجھے حکم ہے کہ مہمان اوپر سے آ جائیں گے۔ 40 سال تک محبوب اپنا بول نہیں بولنا، 40 سال تک ان کے اندر رہے، اپنے دن راتیں جلوتیں خلوتیں معاملات عبادات سب کچھ ان کے اندر رکھ۔ 40 سال کے بعد اپنے لب کھولنے ہیں۔ یہ کون سے لب ہیں؟ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا، توجہ رکھنا، کہ ہمیں حضور کی مختصر تعریف بتائیں کہ حضور کی مختصر تعریف کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ 2 لفظوں میں ہمیں حضور کی تعریف بتائیں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ اس عالم نے جواب دیا ہے اور انتہا کی ہے۔ اس نے کہا اگر 2 لفظوں میں حضور کی تعریف سننا چاہتا ہے نا، 2 لفظوں میں تو سن، اس نبی کا اوپر والا ہونٹ الحمد ہے۔ نہیں سمجھے؟ اوپر والا ہونٹ الحمد ہے، نیچے والا ہونٹ والناس ہے۔ جب یہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو قرآن بھی بن جاتا ہے، مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے۔ اوپر والا ہونٹ الحمد، نیچے والا ہونٹ والناس، جب یہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں قرآن بھی بن جاتا ہے، مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ نبی میرے اور آپ کے حصے میں آیا جب حضور کی ولادت ہوئی۔ 40 سال تک میرے رب نے میرے نبی کو بولنے نہیں دیا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب نکل باہر اور انہیں بتا کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں۔ یا اللہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں اور کیا شروع کروں؟ میرے رب نے اعلان کر دیا، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرا محبوب میں نے آپ کو قرآن دے دیا ہے، اب ذرا میرے نعرے لگانا، انہیں بتا میں کون ہوں، انہیں مکے والوں کو میرا تعارف کروا، پہلے انہیں میرا تو بتا میں کون ہوں، پھر انہیں میں بتاؤں گا کہ محمد کون ہے۔ پہلے انہیں میرا بتا میں کون ہوں، میری توحید کے نعرے لگانا، میری توحید کے اعلان کر دیں، انہیں بتا دیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان
انہیں ذرا بتا میں کون ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اپنی جبین جھکانی ہے، میرے دروازے پہ آ کر جھکانی ہے، اگر کوئی نظر ماننی ہے میرے نام کی ماننی ہے، اگر کوئی منت ماننی ہے میرے نام کی ماننی ہے۔ میرا محبوب انہیں ذرا میرا تعارف کروا، میری توحید کے نعرے تو لگا، تیری رسالت کے نعرے میں لگاؤں گا، انہیں میری توحید سناتا چلا جا۔ اگر پتھر آ جائیں، میرے نبی نے پھر بھی توحید سنانا نہیں چھوڑی، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، میرے نبی نے توحید سنانا نہیں چھوڑی، میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی نے اپنا پیغام نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر کے اوپر اوجری ڈالی گئی، میرے نبی نے اپنا پیغام نہیں چھوڑا۔ میرے رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرا محبوب ذرا انہیں میرا بتا دے، اعلان میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا۔ اے میرے پروردگار تو خود بھی قرآن میں بتا سکتا ہے نا میں اکیلا ہوں، تو قرآن میں اور مقامات پر بھی بتا رہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس مقام پہ آ کر میرے پیغمبر کو حکم کیوں دیا ہے؟ میرے رب نے کہا اس لیے کہ پوری دنیا بھی کہے میں اکیلا ہوں، اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ محمد کی توحید سنانے میں آتا ہے۔ جب یہ نبی کہتا ہے تو ایک ہے، آؤ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ہر نبی نے کہا، علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، میں یہ جملہ حضرت کی محبت کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت آدم نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے۔ ماڑی والوں میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا، ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں جل کر کہا اللہ ایک ہے۔ ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن اس نے سن کر کہا اللہ ایک ہے۔ ہر نبی نے سن کر کہا اللہ ایک ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا میں سن کے نہیں کہہ رہا، میں دیکھ آیا ہوں اللہ ایک ہے، میں دیکھ آیا ہوں۔ معراج والی رات میں عرشوں پہ جا کے دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرا محبوب انہیں میرا تعارف کروا۔ اگلی بات سنیے، میرے پیغمبر نے تو اللہ کا تعارف مکے کی دھرتی پہ کروایا، میرے پیغمبر نے تو اللہ کا تعارف مکے کی سرزمین پہ کہلوایا۔ کبھی طائف چلے گئے، کبھی میرا پیغمبر بدر میں چلا گیا، کبھی احد میں چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے رب کا تعارف اس زمین پہ کروایا، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی، رب نے فرمایا میرا محبوب میرے تعارف تو نے زمین پہ کروائے ہیں اور اپنی زبان سے کروائے ہیں۔ مجھے حضرت نے موضوع دیا تھا کہ حضور کی پہلی دعوت، میں 2-3 باتیں اس پہ کرتا ہوں اور پھر 1-2 باتیں حضور کے معجزات کے حوالے سے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا محبوب تو نے میرا تعارف کروایا ہے مکے کی دھرتی پر، جملہ سمجھ میں آئے تو ماڑی والوں مجھے جواب دینا، اور اپنی زبان سے کروایا ہے۔ تو نے زبان سے لوگوں کو کہا آؤ اللہ کی عبادت کرو، تو نے تو اپنے مبارک لبوں سے کہا اللہ کی عبادت کر۔ محبوب تو نے میرا تعارف مکے کی گلیوں میں کروایا ہے، میں تیرا تعارف کرواؤں گا عرش بری سے لے کر فرش زمین تک، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر میری خدائی کا اقرار کرے گا تو وہ تیری مصطفی کا اقرار بھی کرے گا۔ تو نے تعارف کروایا زبان سے، محبوب میں تیرا تعارف کرواؤں گا پتھروں سے۔ نہیں بول پڑو، پتھری تو نہیں بیٹھی کوئی؟
جو پکے عقیدے والے بیٹھے ہیں اور قاضی مدر کے نام لیوا بیٹھے ہیں، سبحان اللہ آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے ان پر عقیدے کی محنت ہوئی ہے. ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. محبوب میں تیرا تعارف کرواؤں گا پتھروں سے. یا اللہ پتھر کیا کریں گے؟ ان کی تو زبان ہی کوئی نہیں، ان کی تو آنکھیں کوئی نہیں، یہ تو جہاں پڑے رہیں انہیں کوئی نہ اٹھائے، یہ تو صدیاں وہیں پڑے رہتے ہیں. فرمایا انہیں اگر اٹھانے والا نہ آئے نا تو یہ پڑے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اٹھانے والا آ جائے تو یہ اٹھ جاتے ہیں. انہیں ابھی تک اٹھانے والا آیا جو کوئی نہیں. جب میرا اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ واقعہ تو شاید آپ نے علماء سے سنا ہو. میں اگلا جملہ دے رہا ہوں اور اپنے حوالے کا پوری طرح ذمہ دار ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو پتھر حضور کو سلام دیتا تھا نا نبوت سے پہلے، وہ پتھر ابو بکر صدیق کے پڑوسی تھا. وہ پتھر ابو بکر کے گھر کے پاس تھا. میں زمانے قربان کروں صدیق تیری محبت پر، میں زمانے قربان کر دوں صدیق کی وفا پر. یہ وہ ابو بکر ہے، اگر اس کے پڑوس میں کوئی اصلی اور نسلی پتھری بھی آ جائے میرا رب اس پتھریوں کو بھی محمد کا تعارف کروا دیتا ہے. یہ وہ پتھر ہیں محبوب، تو میرا تعارف کروائے گا اپنی زبان سے. میں تیرا تعارف کرواؤں گا درختوں سے، میں تیرا تعارف کرواؤں گا درندوں سے، میں تیرا تعارف کرواؤں گا چرندوں سے، اور میں تیرا تعارف کرواؤں گا مردہ سگوں سے. تو میرا نام لے، لا الہ الا اللہ تو کہلوا، محمد الرسول اللہ میں کہلواؤں گا. لا الہ الا اللہ انہیں تو بتا، محمد الرسول اللہ انہیں میں بتاؤں گا. لا الہ کی تلوار تو چلا، محمد کا پیار میں بتاؤں گا. انہیں میرا بتا تو صحیح نہ میں کون ہوں. حضور نے جب تعارف کروانا شروع کیا، اپنی پہلی دعوت دی، لوگو آؤ اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ. میرے نبی کو پتھر لگنا شروع ہوئے. جب حضور نے پہلی دفعہ بلایا، اور یاد رکھنا یہ توحید ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی، یہ توحید ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی، اس پر بڑا جگرہ چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا پچھلے انبیاء بھی آئے لیکن جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی نبی کو تکلیفیں نہیں دی گئیں. مجھے پتھر مارے گئے، سر عام میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ مرضی کر لو، ان لبوں سے اگر کوئی بات نکلے گی تو وہ خدا کی توحید کی بات نکلے گی. یہ نبی کون ہے؟ یہ توحید حضور نے اتنی زیادہ کیوں بیان کی؟ اس پر میں ایک دلیل دیتا ہوں، اور اگر آپ کو لطف آئے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا کہ اتنا میرے نبی نے اللہ اللہ کیا اور لوگوں کو اتنا اس کا پیغام دیا کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے ساری روحیں جمع کر دی، انبیاء کی روحیں بھی موجود ہیں، اولین آخرین کی روحیں بھی موجود ہیں، سارے وہاں پر موجود ہیں، عالم ارواح کے اندر موجود ہیں. اللہ نے سب کو جمع کر دیا. پھر میرے رب نے ایک اعلان کیا اور اس روحوں سے وعدہ لیا، الست بربکم، اے کائنات کی ساری روحوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، میں نے تمہیں بنایا نہیں ہے، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب میرے رب نے یوں کہا کہ میں تمہارا رب نہیں، سارے انبیاء کی روحیں بھی موجود ہیں، نہیں آدم کی روح بھی موجود ہے، اس ابراہیم خلیل اللہ کی روح بھی موجود ہے جس نے توحید کے اعلان نمرود کے مقابلے میں کیے ہیں، جس نے توحید کے اعلان نمرود کی آگ میں کیے ہیں. وہ ابراہیم کی روح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کی روح بھی موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی روح بھی موجود ہے.
لیکن کسی روح کو کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میرے رب نے کہا میں تمہارا رب نہیں، اس وقت بھی اگر کسی نے رب کی توحید کا نعرہ لگایا تھا تو وہ میں محمد الرسول اللہ کی روح نے اعلان کیا تھا۔ اس وقت بھی میں محمد کی روح بولی تھی، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ میرے پیغمبر کی روح کو دیکھ کر پھر آدم کی روح بولی ہے، میرے پیغمبر کی روح کو دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم کی روح بولی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر نبی نے توحید کا نعرہ لگایا ہے، نبوت ملنے کے بعد میرے نبی نے توحید کا نعرہ عالم ارواح سے لگانا شروع کر دیا تھا۔ یہ نبی عالم ارواح سے نعرے لگاتا آ رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں اونچا شان کسے نہ پایا میرے نبی ورگا۔ بلند آواز سے بولیے، اوہ اونچا شان کسے نہ پایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسے ماں جایا میرے نبی ورگا، اور نہیں پتر کسے ماں جایا میرے نبی ورگا۔ یوسف دا حسن تشاہی، یوسف دا حسن تشاہی، کوئی نہیں میرے محبوب جیا نہیں، کوئی سرکار جیا نہیں، نہیں طٰہٰ تاج پوایا میرے نبی ورگا، نہ طٰہٰ تاج پوایا میرے نبی ورگا۔ میں اس نبی کی کیا کیا شانیں بیان کروں۔ میرے نبی کو دیکھنے والوں نے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ ذرا بلند آواز سے بول پڑے خدا را، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، نہیں میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ جا ذرا زمین کی پستیاں نکال لے، جا ذرا آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ پچھلے نبیوں کی امتوں میں چلے جاؤ، میرے محمد جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ پچھلے نبیوں کی کتابیں کھول لو، میرے محمد جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ، زمین کی پستیوں میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ رب کے خزانوں میں چلے جاؤ، میرے محمد جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر۔ شہنشاہ خطابت حضرت مولانا قاضی موتی اللہ سعیدی صاحب، حضرت مولانا قاضی موتی اللہ سعیدی صاحب، نعرے تکبیر۔ ہم حضرت کو سٹیج آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب بھی حضرت آئیں تو آپ نے فوراً بیان کو ختم کر دینا ہے۔ بس میں آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اب حضرت آگے ہیں، بے شک آپ انہیں دیکھیں اور میری آخری دو باتیں سن لیں۔ کیا حضور جیسا کوئی دنیا میں ہے؟ کوئی نہیں۔ یہاں پہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر حضور نبوت کا دعویٰ نبی کرتے، اگر حضور نبوت کا دعویٰ نبی کرتے، میرے نبی کے چہرے کو میرے رب نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ حضور کی نبوت کی اور کوئی دلیل نہ ہوتی، میرے نبی کا چہرہ میرے آقا کی نبوت کی دلیل تھا۔
اگر حضور نبوت کا دعویٰ نہ کرتے، میرے نبی کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا کہ اس چہرے کو دیکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں آیا مسجد نبوی کے اندر، حضور بیٹھے تھے، میرے ساتھ بیٹا تھا، لیکن میری نظر حضور پہ پڑی، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑنے کے بعد میرے ضمیر نے یہ گواہی دی ھذا وجہ لیس بوجہ کذاب، اور یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ بتاتا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ بتاتا ہے، اور یہ چہرہ کون سا چہرہ ہے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ حضور کا چہرہ یہ کتنا مقدس اور کتنی عظمتوں والا چہرہ ہے کہ اگر میرے نبی آسمان کی طرف دیکھیں نا نماز میں، آسمان کی طرف میرے نبی دیکھیں، عرشوں سے رب کہہ اٹھتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب جب تو مجھے دیکھ رہا تھا عرشوں سے ہم بھی تجھے دیکھ رہے تھے، یا اللہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک تیری نظر میں ہے، حضور کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا سارے دیکھتے رہیں۔ آخری جملہ ہے اور میرا جملہ ضائع نہ کرنا، رب کہتا ہے مجھے ساری کائنات مل کے بھی دیکھے، لیکن ان کے پاس تو نظر مصطفیٰ نہیں ہے نا، ان کے پاس وہ نگاہ ہی نہیں جو نگاہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ چہرہ یوں اٹھے، اللہ آسمانوں سے کہتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، اور میرے نبی کا چہرہ جس طرف پھر جائے اللہ اسی طرف قبلے بدل دیتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے۔ میرا نبی نظریں جھکا کے بولے حدیث بن جاتی ہے، نظریں اٹھا کے بولے تو قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔